माह रजब के महीने में किसी भी दिन ये दो सदके ज़रूर कर लेना, वरना ज़िंदगी भर गरीब रहोगे और पछताओगे। क्योंकि रजब के महीने में ये दो सदके करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, रजब का महीना अल्लाह की रहमतों का वो दरवाज़ा है जो रमज़ान से पहले खुल जाता है। आज मैं आपको वो राज बताने जा रहा हूँ जो आपकी तकदीर को बदल सकता है। हमारी ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन बरकत नहीं होती। हम दिन रात एक कर देते हैं लेकिन कर्ज का बोझ नहीं उतरता। इसकी वजह यह है कि हमने अल्लाह को राज़ी करने वाले वो तरीके छोड़ दिए जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाए। रजब का महीना तो वो महीना है जिसके बारे में हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है। इस महीने में मांगी दुआ रद्द नहीं होती, सदका भी कभी रद्द नहीं होता। दोस्तों, बात शुरू होती है कि एक ऐसे शख्स से जिसकी जिंदगी दुखों का घर बुन चुकी थी। दोस्तों, वो शख्स बहुत लाचार जिंदगी गुजार रहा था। कभी कारोबार में नुकसान, कभी कर्ज का बोझ, कभी बीमारियों की यलगार। एक दिन रोता हुआ एक बुजुर्ग के पास चला गया कि हजरत, मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी दुखों का घर बन चुकी है। इस शख्स की आंखों में आंसू थे और दिल में मायूसी। बुजुर्ग ने उसकी तरफ शफकत से देखा, इसका कंधा थपथपाया और फरमाया कि मायूस वो होता है जिसका अल्लाह ना हो। तेरा तो रब वो है जो पत्थर में पलने वाले कीड़े को भी रिज़्क देता है। बुजुर्ग ने कहा कि रजब का महीना आ चुका है, इसमें दो सदके, सफेद रंग के सदके, तवज्जो करें, सफेद रंग के सदके के बड़े फैज़ो बरकत हैं। क्योंकि ये दो सदके अल्लाह को बहुत पसंद है। और वो आदमी हैरान तो हुआ लेकिन दिल को तसल्ली मिली। इसने फैसला किया कि वो वाकई ये दो सदके जरूर देगा। दोस्तों, यहाँ गौर करें कि बुजुर्ग ने इसे कोई बहुत मुश्किल वजीफा नहीं बताया बल्कि सदके की तरफ रागिब किया। सदका दरअसल अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है और आने वाली बलाओं को रास्ता बदलने पर मजबूर कर देता है। इस शख्स ने तहैया कर लिया कि अब वो इन दो सदकों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेगा। कुछ दिन गुजरे। एक रात वो गहरी नींद में था कि अचानक इसने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा। इसने देखा कि इसके घर की छत पर कुछ नूरानी मखलूक खड़ी है। इनके चेहरे चमक रहे हैं, हाथों में बड़े बड़े पत्थर हैं, ऐसे पत्थर जैसे चट्टानों के पहाड़। वो इसकी छत पर दीवारें खड़ी कर रहे हैं। वो घबरा गया, चीख कर बोला, भाइयों तुम कौन हो? ये मेरा घर है और तुम मेरी इजाजत के बगैर मेरी छत पर यह तमीर क्यों कर रहे हो? ये किला क्यों बना रहे हो? फरिश्ता इसके करीब आया। इसने कहा कि हम जानते हैं कि ये घर तुम्हारा है, लेकिन ये तमीर तुम्हारी मर्जी से नहीं है, अल्लाह के हुक्म से हो रही है। अल्लाह ने हमें भेजा है कि तुमने जो सदका देना शुरू किया है इसके बदले में हम ये सब कर रहे हैं। नाज़रीन, इस ख्वाब का मतलब कितना गहरा है। जब इंसान सदका देता है तो फरिश्ता इसके घर के गिर्द हिफाजत का हिसार बना लेता है। ये पत्थर और दीवारें दरअसल इन गुनाहों और बलाओं के सामने रुकावट हैं जो इसके घर में दाखिल होना चाहती थी। सदका देने वाला कभी तन्हा नहीं होता, अल्लाह की पूरी कायनात इसकी मददगार बन जाती है। तो सदके के बारे में हमारे जहनों में सबसे पहली चीज क्या आती है? मालो दौलत, कपड़े, खाना। हम समझते हैं कि सदका सिर्फ पैसे देने का नाम है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये सोच अधूरी है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ ऐसे सदके भी हैं जो माल के बगैर भी किए जा सकते हैं? ऐसे सदके जो हर इंसान कर सकता है। जरा दिल पर हाथ रख कर सोचें, अगर सदका सिर्फ माल देने का नाम होता तो गरीब इंसान किस तरह लकब महबूब बन सकता? अल्लाह तौदल करने वाला है। अगर सदका सिर्फ माल से होता तो अमीर तो जन्नत खरीद लेते और गरीब पीछे रह जाते। मगर अल्लाह ने सदके की ऐसी इकसाम रखी है जिनमें गरीब और अमीर बराबर हैं। लेकिन रजब का महीना हमें एक ऐसी हकीकत के नज़दीक लाता है जो हमारी सोच को बदल देता है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़े सदके वो हैं जिन्हें करने के लिए आपको मालो दौलत खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबूस फरमाया
اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب کیوں بنے؟ کیونکہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں 2 ایسے صدقے دیے جو نہ صرف آپ کی سنت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سبب سے پسندیدہ صدقے بھی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ 2 صدقے کون سے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی چاہا ہے کہ آپ کی دعائیں تیزی سے قبول ہوں، آپ کے دکھ غم کم ہو جائیں، آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے؟ تو جان لیجئے اس کا راز انہی 2 صدقوں میں چھپا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب چیز بھی یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک ماشعل راہ بھی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ظاہری زندگی میں تو مال و دولت کا صدقہ کیا ہی نہیں، لیکن وہ 2 صدقے جو ہر حال میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہے، وہی اصل کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ 2 صدقے اگر آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لیے تو یقین جانے کہ آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی، آپ کی قبر بھی نور سے بھر جائے گی، اور آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو جائے، اس کے گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد فرما بردار نیک ہو، بیماریوں سے نجات ملے، گھر میں ترقی ہو۔ یاد رکھیے گا کہ جب انسان اپنی زندگی میں صدقہ دینا شامل کرتا ہے تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے، کیونکہ صدقہ وہ کنجی ہے جس سے کفر ٹوٹتے ہیں، راستے کھلتے ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ صدقہ صرف روپیہ یا پیسہ دینا نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی محبت، اپنی چاہت کو پیش کرنا ہے۔ جو بھی صدقہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسی راہیں کھولتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں صدقہ مصیبت کو آنے سے پہلے روک دیتا ہے۔ خاص طور پر رجب کے مہینے میں جب یہ صدقہ کیا جائے تو اللہ کی رحمت اور بھی بڑھ سکتی ہے۔ یہ صدقے کی طاقت ہے، لیکن آج ہم جو 2 صدقے آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اس لیے نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ مال کی، نہ جیب پر بوجھ ڈالنے کی۔ یہ وہ صدقے ہیں جو اگر رجب کے مہینے میں کر لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص محبوب بندوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ یہی وہ 2 صدقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا معمول تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے 2 صدقے ہیں؟ یہ مہینہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت، سکون اور خوشیوں سے بھرپور خزانہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ آپ کے لیے رحمتوں کا ذریعہ بنے، رحمتوں کا خزانہ لے کر آئے، تو سب سے پہلا صدقہ یہی ہے کہ اپنے دل کو کشادہ کر کے دوسروں کو معاف کیجیے۔ یہ صدقہ ایسا ہے جس کے لیے جیب سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، نہ سونا چاندی دینا پڑتا ہے، لیکن اس کا ثواب، اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ اللہ پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ معاف کرنے والا انسان اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ رجب کا مہینہ دراصل معافی اور درگزر کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض ایک انسان نہیں تھے بلکہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں اللہ نے اپنی قربت عطا فرمائی، جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، جنہوں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر ایسی عظیم اور بابرکت ہستی نے ہمیں معاف کرنے کا سبق دیا ہے تو سوچنا چاہیے کہ معاف کرنا محض ایک اخلاقی رویہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ صفات میں شامل ہے۔ اللہ خود غفور اور رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے اور اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے، اور یہ بالکل بات سچ ہے کہ بدلہ لینے والے سے وقتی سکون تو مل جاتا ہے لیکن اصل عزت، اصل بلندی معاف کر دینے والے میں ہے۔ رجب کا مہینہ اسی بات کا پیغام دیتا ہے کہ معافی کے دروازے کھول دو تاکہ اللہ بھی اپنی رحمت کے دروازے تم پر کھول دے۔ اب ماہ رجب کے مہینے میں جو 3 سفید چیزوں کا آپ نے صدقہ کرنا ہے، اس میں سفید چاول، انڈا بھی ہو سکتا ہے، آٹا ہو سکتا ہے، چینی ہو سکتی ہے، سفید رنگ کی مرغی ہو سکتی ہے۔ اب ان ساری چیزوں میں سے
किसी भी चीज़ का आप सदका कर सकते हैं। आप सफ़ेद मुर्गी का कर दें, चावल का कर दें, अंडे का कर दें, आटे का कर दें, चीनी का कर दें। अब इसकी मिकदार कितनी है, कितना लेंगे सदके की नीयत से, ये भी मैं आपको आगे चल कर बताऊंगा। सदके का तरीका यह है कि माह रजब का पूरा महीना आपके पास मौजूद है। पूरा महीने में जब चाहें आप इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी माह रजब के महीने में आप इस सदके को कर लेंगे, यह सदका जिस मकसद की नीयत करके दिया जाएगा वो मकसद पूरा हो जाता है। माह रजब रब काबा का महीना है और इस महीने में मांगा 1,70,00,000 बनकर आता है। इस महीने में मांगी हर दुआ अर्शे इलाही से टकरा जाती है। इस महीने में आप अपने रब के सामने हाथ फैलाकर जो भी मांगते हैं, अल्लाह आपको बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजता है। अब सदका करने का तरीका क्या है? अगर आप अंडे का सदका करेंगे तो आपने 3 अंडों का सदका करना है। 3 अंडे सफेद रंग के हों। अगर आप चावल का सदका करेंगे, 1 मुट्ठी चावल कम से कम लेने हैं, यानी कम से कम 1 मुट्ठी चावल का सदका करना है। अगर आप आटा लेंगे तो आटे को भी 1 मुट्ठी के बराबर लेना है। चीनी लेंगे तो चीनी को भी आपने 1 मुट्ठी के बराबर लेना है। यह सदका अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखने के बाद आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद सलाम का नजराना पेश करना है। देखें, सदका आप किसी भी तरह कर सकते हैं, लेकिन माह रजब के महीने में सदके पर यह ख़ास जिक्र किया जाता है। ये आयत मुक़द्दसा पढ़ी जाती है, कुरान की एक सूरत मुबारका पढ़ी जाती है, जिसे पढ़ने के बाद सदके की तसीर और ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसे माह रजब का सफ़ेद सदका कहा जाता है और यह सदका करने वाले पर अल्लाह इतनी आसानियां पैदा फरमाता है कि उसके बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके घर में बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा तो बेटी सदका करे, बेटी के रिश्ते में जितने मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप मकरूज हैं, बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है, तो कर्ज से निजात के लिए आप सदका करें, आपको कर्ज से खुलासी हो जाएगी। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है, कई सालों से होने का नाम तक नहीं ले रहा, रुके हुए काम को चलाने के लिए आप सदका करें। अगर आपके रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट है, कारोबार अचानक बंद हो चुका है, नाकामी है, हर कदम पर बेबसी है, बेसकूनी है, काम होते होते रह जाते हैं, तो दुनिया के तमाम काम छोड़कर माह रजब के महीने का यह सदका लाजमी करें। और यह सदका गरीब से गरीब भी कर सकता है, क्योंकि एक सदका आप और मैं जानते हैं कि माह रजब में एक नेकी का सदका 70 गुना बढ़ता है। तो सदका करने से अल्लाह 70 गुना ज्यादा अता फरमाता है। अल्लाह वालों की कामयाबी का पहला राज यह है कि वो जब सदका करते तो अपनी मकसद को लेकर बैठते, अपनी हाजत को लेकर बैठते कि सदके से मेरी इस मसले का हल हो जाए, इस परेशानी का हल हो जाए। हमें बताया जाता है कि आप एक अंडे का सदका कर दें, आप चीनी का सदका कर दें, लेकिन हमें वो नताइज क्यों नहीं मिलते जो अल्लाह वालों को सदके के मिला करते थे? उसकी वजह यह है कि हमें ये 3 राज नहीं बताए जाते। एक राज मैंने आपको बता दिया है, 2 राज मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जो तीसरा राज है, इसे जानने के बाद यकीन जाने हो सकता है कि आप पछताएं कि काश माह रजब का ये सदका मैंने पहले किया होता तो आज मैं पछताता ना। लेकिन आज वो बड़ा खुशकिस्मत है कि जो माह रजब के महीने में अभी तक इस वीडियो को मुकम्मल देख रहा है, क्योंकि जो लोग इस वीडियो को छोड़ चुके हैं वो अपने कामयाबी के दरवाजे बंद कर चुके हैं। माह रजब के महीने में नियत करने के बाद आपने वो सदका जिसके आप चावल है, चीनी है, सफ़ेद मुर्गी है, अंडा है, आटा है, जो भी आप सदका लेकर बैठे हैं, सीधे हाथ की हथेली पर रखें और इस पर एक इसमें मुबारक पढ़ें। ये इसमें मुबारक इसमें आज़म भी है, ये अल्लाह के फरिश्तों के परों पर लिखा हुआ है और अल्लाह को ये इसमें आज़म इतना पसंद है जिसे अल्लाह समद कहा जाता है। अल्लाह समद का मतलब क्या है कि अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह की बेनियाजी ये है कि वो जब देने पर आता है ना शक्लें देखता है ना ही अमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाता है। और सदके की नीयत से अल्लाह समद को पढ़ते ही अल्लाह आपके लिए रिज़्क़ और दौलत का सैलाब लेकर आता है। अल्लाह आपको वहाँ से रिज़्क़ और दौलत अता फरमाता है जहाँ से बंदे का गुमान तक नहीं होता, और इतना अता फरमाता है कि आपसे संभालना मुश्किल हो जाता है। आप बेरोज़गार हैं, रोज़गार की नीयत करके पढ़ें, बे औलाद हैं, औलाद की नीयत करके पढ़ें,
مقروض ہیں، قرض سے نجات کی نیت کر کے پڑھیں۔ آپ کسی بھی بے بسی میں ہیں، مجبوری میں ہیں، پریشانی میں ہیں، بیماری میں ہیں، صدقہ ایک ایسی باکمال چیز ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ہر قدم پر ناکامی ہے، مایوسی ہے، آپ مجبور ہو چکے ہیں، کسی دعا کا، کسی وظیفے کا فائدہ تک نہیں ہو رہا، تو دنیا کے تمام کام چھوڑ کر ماہ رجب کے مہینے میں آپ جو بھی کرتے ہیں وہ ایک طرف، لیکن ماہ رجب کے مہینے میں یہ سفید چیزوں کا صدقہ لازمی کریں۔ یہ صدقہ آپ کو، آپ کی نسلوں کو آباد فرمائے گا۔ اس اسم مبارک کو جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ آپ کے قریب ایک غیبی فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، اور یہ صدقہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ ایک ہاتھ سے صدقہ کرتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں کامیابی آ جاتی ہے۔ ایک ہاتھ سے صدقہ کرتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں خوشخبری آ جاتی ہے، یعنی کہ یہ صدقہ ماہ رجب کے مہینے میں کرنے کے بعد کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ صبح یہ صدقہ کرتے ہیں، شام مغرب سے پہلے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ ظہر کے بعد صدقہ کرتے ہیں، شام مغرب سے پہلے حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ عصر کے بعد صدقہ کرتے ہیں، مغرب سے پہلے حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ صدقہ، یہ اسم مبارک بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور اسے پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگے۔ اس اسم مبارک کو آپ نے 70 بار پڑھ کر صدقے پر پھونک مارنی ہے۔ اس کے بعد ایک آیت مقدسہ کو پڑھنا ہے جس سے پڑھنے والے پر اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اور جس انسان سے اللہ راضی ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرو، جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ ماہ رجب کے مہینے میں یہ 3 اعمال صدقے پر پڑھتے ساتھ ہی کامیابی آپ کے قدم چوم لے گی۔ یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ کی توفیق سے۔ مگر اللہ توفیق دے تو آپ گناہ کرتے ہیں، اللہ توفیق نہ دے تو آپ گناہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ صدقہ جس سے آج 1 نہیں، 2 نہیں، 300 رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اور اس پر یہ آیت مقدسہ پڑھنے والے پر، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے والے پر اللہ راضی ہو جاتا ہے ندامت کے ساتھ۔ دیکھیں، بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ یہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے غربت آتی ہے، تنگ دستیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور جب تک آپ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے اللہ آپ کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، آپ پر مشکلات کو کھول دیتا ہے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ اور جو انسان صدقہ کرتا ہے اور ساتھ اس آیت مقدسہ کو پڑھ لیتا ہے، جو طریقہ، جو ترتیب بتا رہا ہوں، اسی طریقے ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی مت کیجیے گا۔ اگر کمی پیشی کریں گے تو وظیفے کی تاثیر، اس صدقے کی تاثیر ختم ہو جائے گی یا نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ اب آپ نے اس آیت مقدسہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے جس سے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب آپ کا گناہ کسی بندے کے پاس پکڑا جاتا ہے، ہم روتے ہیں، پیروں میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے، ہم گناہوں کی پکڑ میں آ چکے ہیں۔ تو جب اللہ کے سامنے ہمارے گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے، کیا اللہ کے سامنے کبھی رو کر توبہ کی ہے؟ اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کبھی مانگا ہے؟ تو میرے بھائیوں، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ ماہ رجب کے مہینے میں اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ اس آیت مقدسہ کو پڑھتے ہوئے نیت کرے کہ مالک، آج اگر یہ غربت، یہ تنگ دستیاں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں میرے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ہیں، تو میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اور نیت کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی ایسی غلطی کوتاہی نہیں کروں گا جس سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہو جائے۔ پھر دیکھیں اللہ آپ کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے۔ اس عمل کی کامیابی کا دوسرا راز یہ ہے، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، ان رازوں پر عمل کریں۔ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں دعائیں دیں گے
کہ واقعی آپ نے وظیفہ بتایا ہے اور وہ راز بتائے ہیں جن پر اللہ والوں نے عمل کیا، اور آج ہم نے بھی عمل کیا اور اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ تیسرا راز جاننے کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ دوسرا راز یہ ہے کہ جب آپ صدقے پر یہ ذکر، یہ تسبیحات، یہ اعمال، یہ آیت مقدسہ پڑھ رہے ہوں، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اس دوران اگر آپ نے کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی توجہ رب کی رحمت کی طرف ہو۔ جب آپ توجہ کے ساتھ اللہ کی رحمت کو پکارتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں آپ پر چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ آپ کو اتنا نوازتا ہے کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ اب آپ نے 33 بار اس آیت مقدسہ کو پڑھ کر رب کعبہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک قرآنی سورت مبارکہ پڑھنی ہے جو قرآنی سورت میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن ترتیب یہی رکھنی ہے جس طرح میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ آپ نے اس قرآنی سورت کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ کی ذات جس کے لیے اللہ نے یہ دنیا، چاند، ستارے، زمین، آسمان، ہر شے بنائی، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سورت مبارکہ تب نازل فرمائی جب اللہ کے حبیب پر مشکل وقت تھا۔ لوگ آپ کو طعنے کستے تھے، برا بھلا کہتے تھے۔ نعوذ باللہ، اللہ نے اپنے حبیب کو یہ قرآنی سورت عطا فرمائی اور فرمایا کہ ہم آپ کو کوثر نہیں، خیر کثیر سے نوازیں گے۔ بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشاں ہو جائے گا۔ صدقے پر میرے نزدیک اس سورت مبارکہ کو پڑھنا فرض ہے، کیونکہ اگر آپ صدقے پر اس سورت مبارکہ کو نہیں پڑھتے تو یقین جانے کہ آپ کو صدقے کا فائدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ہم سب سے زیادہ پریشان، ہر کوئی پریشان ہے کہ یار کوئی نہ کوئی آپ کے حاسدین ہیں، آپ سے حسد کرنے والے ہیں، آپ پر نظر بد، جادو جنات کا وار کرنے والے ہیں، آپ کی کامیابی کو، آپ کے کاروبار کو، آپ کی خوشیوں کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں۔ تو جب تک آپ دشمن سے اپنی حفاظت نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو دشمن سے اپنی حفاظت کے لیے، دشمن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آپ نے صدقے پر اس ایک قرآنی سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے جس میں اللہ کی ذات خود فرماتی ہے کہ بے شک تیرا دشمن بے نام و نشاں ہو جائے گا۔ سفید صدقہ ماہ رجب کے مہینے میں اس قرآنی سورت کو پڑھتے ہی اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، آپ کے دشمن سے جان چھٹ جاتی ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ آپ نے اس سورت مبارکہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے جتنی بار یہ آیت مقدسہ پڑھی ہے اتنی بار ہی یہ سورت مبارکہ پڑھنی ہے۔ اور سفید رنگ کا جو صدقہ ہے وہ چینی ہے، آٹا ہے، چاول ہے، انڈا ہے، کوئی بھی چیز ہے، جو بھی آپ صدقہ کرنا چاہیں اس پر پھونک مارنی ہے۔ اب یہاں تک آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس عمل کی کامیابی کا تیسرا راز یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو مکمل کر لیں گے تو آپ نے اس صدقے کو کسی غریب کو، فقیر کو، یتیم کو دینا ہے، اور بتا کر دینا ہے کہ یہ صدقے کی نیت سے ہے۔ اگر آپ صدقہ لینا چاہتے ہیں تو بتائیں، اگر وہ صدقہ لیتا ہے تو ٹھیک، اور کوشش کریں کہ کسی ایسے بندے کو دیں جو اس کو کھائے۔ بعض اوقات ان چیزوں کو اکٹھا کر کے لوگ آگے بیچ دیتے ہیں، اس لیے آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بندہ نہیں ملتا تو پھر آپ نے اس صدقے کو اپنی چھت پر یا کسی درخت کے سائے میں پھیلانا ہے جہاں چرند پرند حشرات اس صدقے کو کھا جائیں، اس چیز کو کھا جائیں۔ یہ ماہ رجب کے مہینے میں جتنی جلدی آپ کر لیں گے، شب معراج سے پہلے کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اب آپ نے آخر میں تیسرا کلمہ 7 بار پڑھنا ہے، اور یا حفیظ یا سلام 7 بار پڑھ کر آپ کا وظیفہ مکمل۔ اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنی تعداد میں درود پڑھنا ہے جتنا شروع میں پڑھا۔ یہ پورے سال کے لیے حفاظت، تنگ دستی سے نجات، قرض سے نجات، ہر پریشانی کا حل اس میں موجود ہے۔